بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان، کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جہاں، دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان، ہے زمین تک نظر آتی ہے زمین تک نظر آتی نہیں، اما سبھوں کی جان خدا ہی بچائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات، میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات، سوتے تھے لے کے سینہ پر بابا تمام رات، عادت میری بگاڑ گئے شیخ، عادت میری بگاڑ گئے شیخ، جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہوں، اما بھلا کبھی میں اندھیرے میں اما بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی تھی کوئی دم کے بندھا آنسوؤں کا تار، دیکھا یہ خواب ہے سلطان نامدار، پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار، جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت، جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت، کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیاء نہیں، بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچا، بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچا، لے جاؤ فرق شاہیے بولا سیارو، لے کر سر حسین روانہ ہوئے عدو، تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400، زندہ کے پاس جا کے جودی کے زندہ کے پاس جا کے جودی کے سیدانیوں میں حشر ہوا صف الٹ گئے، سے آ کے سکین زندہ کے در سے آ کے سکین بیٹی زمین پر لے کے سکینہ سر امام، منہ رکھ کے منہ پہ خوب کیے انس کے کلام، غش آ گیا کہ لائی خزاں موت کا پیام، لپٹی سر پیدر سے کہیں چیز لپٹی سر پیدر سے کہیں چیز جب رکھے، تھا منہ پہ منہ کے زیز کا نقشہ بدل گیا، ہچکی بسے کائے وہی دم ہچکی بسے کائے وہی دم نکال گیا۔ ایک اور ایک درود بھیج دیجئے مومن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایام عزا کا یہ وقت ہے اور تمام دنیا میں عزادارِ سید الشہداء اس فرض کو انجام دے رہے ہیں اور دشمن بھی بہت تلاش میں اور کوشش میں لگا ہے تمام عزادارِ سید الشہداء کی حفاظت کے لیے اور دشمنان تشیع کی نابودی کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے اپنے اس ایک جملے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق سکھایا ہے، ایک امتیاز دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ بڑی بلاغت ہے اور بڑا حسن ہے ان لفظوں میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل اور عالم، ترجمہ کرتے ہیں جاہل اور عالم، اگر اسے جاہل کا لفظ رکھنا ہوتا تو جاہل کہتا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے لفظ جہل کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن جاہلوں کے لیے نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے۔ جہل کا لفظ اس نے نہیں رکھا، کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو لا یعلمون، جو یعلمون کی فہرست میں نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، یعلمون کی فہرست میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ جو یعلمون کی فہرست میں نہیں ہے اسے یعلمون کی برابری نہ دو۔ اب توجہ فرمائیں، ایک لفظ ہے، اس پہ بحث کر کے میں اپنی بحث پہ آتا ہوں۔ یعلمون کون ہے اور لا یعلمون کون ہے؟ جب چونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر منطوق موافق سے کوئی بات نہ ملے تو منطوق مخالف سے بات لو، یہ ایک فلسفہ ہے عربی قاعدے کا۔ دنیا میں اس کے علاوہ جہاں تک 2-3 زبان میں جانتا ہوں یہ قاعدہ کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوتا، چونکہ اس طرح کی چاشنی نہیں ہے۔ یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ یعلمون ولا یعلمون، یعلمون کو کہتے ہیں منطوق موافق اور لا یعلمون کہتے ہیں منطوق مخالف۔ اگر موافق نہیں مل رہا ہے تو مخالف سے پہچانو۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا قرآن مجید میں
یعلمون کی فہرست تو نہیں گڑائیں گے، لیکن لا یعلمون کو بتایا۔ اب جو لوگ لا یعلمون میں ہیں وہ یعلمون میں نہیں ہو سکتے۔ لا یعلمون کے بارے میں اللہ کیا کہتا؟ وَأُخْرِجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اور ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے نکالا جبکہ تم لا تعلمون کی منزل میں تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جبکہ تم لا تعلمون کی منزل میں تھے، یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان یعلمون بن کے نہیں آیا، لا یعلمون بن کے آیا ہے، سوائے ایک ذات مبارک کے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک وہ بھی ذات ہے رحمت والی جس نے پہلے تعلیم دیا ہے پھر انسان کی شکل میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو نہیں جانتے۔ ہماری بحث اب کی سال کی، چاہے وہ یہاں کی مجلس ہوں چاہے جو بھی اشرا اس کے بعد پڑھنا ہے، میں نے اب یہ چاہا ہے اور میری اپنی یہ پہلی بار کوشش رہی ہے باب الحوائج میں، اور بڑا مجھے محبت ملی ہے مومنین سے، اللہ سب کو سلامت رکھے، کہ بنیادی باتوں پر ایک ہوتا ہے نا افواہ، اور افواہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے، اتنی افواہ اڑاؤ کہ وہ حقیقت ہو جائے۔ چند چیزیں ہمارے درمیان میں بہت عام ہیں اور جس کی وجہ سے ہم نے خود نقصان اٹھایا ہے۔ وہ عام کیا ہے؟ ایک لفظ غلو ہے جو بڑا عام ہے، کہا جاتا ہے فلاں نے غلو کر دیا، حد سے بڑھا دیا۔ ایک لفظ ہے تعویل، فلاں آدمی تو تفسیر بھی تعویل بھی رائے کرتا ہے، تفسیر بھی رائے کرتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے معرفت، کہ فلاں کو معرفت نہیں ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ ان چند چیزوں پر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ علماء جو بیان کرتے ہیں، معرفین کے علماء میں جن کا سب سے بڑا نام آتا ہے ان کا نام ہے عبد الحسین رازی، جو علامہ ہلی کے استاد تھے۔ 1100 سال ہو گیا ہے علماء اور مراجع کرام کو، 1100 سال میں اگر ایک ایک جوڑیں تو مطلب 100 اگر جوڑیں تو 1100 علماء پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس سے زیادہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، اور قصص العلماء کتاب ملتے ہیں، آپ اس میں پڑھ لیں۔ ان علماء میں معرفین عرفان رکھنے والوں کی تعداد کل 12 ہے، کل 12 کے علاوہ قلم توڑ دیا اور عرفان کی منزلوں پہ نہیں پہنچے، معرفت کی منزلوں پہ نہیں پہنچے۔ اس میں جن کا سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ہیں عبد الحسین رازی، جو علامہ ہلی کے استاد تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جو آپ سنتے ہیں کہ ان سے 12 بار مولا ملے، ان سے 14 بار مولا ملے، یہ انہی سے ملے ہیں جو عارفین تھے۔ آج کی صدی میں امام خمینی کا نام آیا تھا جو عارفین میں تھے، اور اس کے بعد آج کہا جاتا ہے، جبکہ آغا سے جب پوچھا جائے تو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ بات نہ کہا کرو، لیکن علماء کے اندر یہ مشہور ہے کہ آج اس وقت اگر کوئی عرفان کی منزلوں پر فائز ہے تو وہ ہیں آیت اللہ وحید خراسانی۔ عالم تشیع میں اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان نہیں ہے۔ اور ان کی ہسٹری کے بارے میں 2 جملہ کہتا ہوں کہ آیت اللہ سستانی کی جب مرجعیت کا اعلان ہو رہا تھا تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی مرجعیت کو وڈرا کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ سید ہے اور سید کا حق ہوتا ہے کہ وہ مرجع بنے۔ احترام سید میں احترام میں انہوں نے اپنے کو وڈرا کیا، ورنہ آیت اللہ سستانی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں مرجع بنایا جاؤں اور آیت اللہ وحید خراسانی موجود ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کی صلاحیت کو، آپ اگر جائیں اور دیکھیں۔ یہ علماء عرفان کے ہیں۔ اس میں جو سب سے عظیم بحث کی ہے وہ عبد الحسین رازی ہیں، جن کے 2 شاگرد اس تاریخ عرفان میں پائے جاتے ہیں، ایک علامہ ہلی ہیں اور ایک عبد الحسین بہبہانی ہیں، جن کی کتاب ہے جامع الزیارات۔ انشاءاللہ میں شاید باب زہرہ میں پڑھوں گا تو زیارات پہ پڑھوں گا، کہ آپ دیکھیں کہ جامع الزیارات میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس بحث کو کرنے سے پہلے عبد الحسین رازی نے جب تک انسان ان لفظوں کو نہیں سمجھے گا عرفان کی منزلوں میں نہیں جا سکتا ہے، لفظوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے جو پہلی بحث کی وہ بحث کی غلو کے اوپر، کہنے لگے ایک ہوتی ہے مثل، ایک ہوتا ہے مقابلہ، ایک ہوتا ہے مثل،
ایک ہوتا ہے غلو. بات اگر اچھی لگ رہی ہو تو میں آگے بڑھوں, محسوس کریں. مثل کہتے ہیں کسی انسان کا ہو بہو کسی انسان کو بنا دینا, چاہے وہ تصور میں ہو, چاہے وہ آپ نے پتھر کا ہی بنا دیا ہو. میں ہوں, مجھ کو آپ نے پتھر کا بنا دیا یا موم کا بنا کے, تو اسے کہتے ہیں عربی میں مثل. توجہ فرمائیں. اور اللہ کہتا ہے کوئی بھی شے اللہ کے مثل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جب اللہ ہے ہی نہیں, دکھتا ہی نہیں ہے, اللہ تو ہے, دکھتا ہی نہیں ہے, اس کا تصور ہی نہیں ہے, تو مثل نہ بناؤ. جو مثل بنائے مشرک وہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دوسرے ہوتا ہے مقابلہ. اللہ کے لیے مقابلہ بھی نہ کرو. آج کے بہت سے ذاکرین مقابلہ کر دیتے ہیں, اور اس مقابلے کو ہم کہتے ہیں نصیری ہو گئے. بہت سے ایسے نظریات ہمارے درمیان میں آنے لگے ہیں. ایک ہمارے استاد سے میں نے اپنے پوچھا تھا, بہت اچھی سی بات کہنے لگے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو حضرت علی ڈرائیور ہو گئے اور اللہ جو ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ معرفت نہیں ہے, یہ مقابلہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیا تو انہوں نے ایسا کیا. نہیں, یہ مقابلہ ہے. مقابلہ بھی جائز نہیں ہے جب آل محمد نے مقابلہ نہیں کیا اللہ سے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, پیچھے اگر مجلسیں میری آپ کو یاد ہوں, جب آل محمد نے, مولائے کائنات کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ نے سورج مغرب سے نکالنے کے بعد سجدہ کیوں کیا تھا, تو مولا نے کہا تھا لوگ اللہ کے مقابلے میں مجھے کھڑا نہ کر دیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. لوگ اللہ کے مقابلے پر ہمیں کھڑا نہ کر دیں, اس لیے کہ ابراہیم نے نمرود سے اللہ ہونے کی دلیل مانگی تھی. ابراہیم نے مانگا تھا, کسی عام آدمی نے, کہ اگر تو خدا ہے. اور قرآن میں یہ واقعہ نقل کیا خداوند عالم نے. علی کا اس سے بڑا امتحان اور خدا کیا لیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, علی کا اس سے بڑا امتحان خدا اور کیا لے سکتا تھا. اس نے دیکھا ہے مولائے کائنات کے ظرف کو کہ ابراہیم نے کہا تھا اللہ کی قدرت اور اجازت کے بغیر تو علی کچھ نہیں کر سکتے تھے. علی تو خالق نہیں تھے, علی اللہ کی اجازت ہی سے تو کر رہے تھے. سورج تو اللہ نے خلق کیا نا, علی پلٹا رہے ہیں تو اللہ اجازت دے رہا ہے تو پلٹا رہے ہیں نا. اللہ اپنا اختیار دے رہا ہے. اختیار دینا شرف ہے, مثل نہیں ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بھائی سورج پلٹا رہے ہیں تو اللہ کا تو سورج ہے, اللہ نے تو خلق کیا ہے, اللہ ہی نے تو بنایا. اللہ نے کہا پلٹاؤ, جو ہم کر سکتے تھے وہ تم کرو, جو ہم کر سکتے تھے وہ تم کرو. یہیں پر ہم اور آپ جو ہیں وہ مشابہت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, اختیار دینا شرف ہے. اعتبار کی آخری منزل کا نام اختیار ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ, اور کام کرتے کرتے آپ کو کہیں جانا تھا, آپ نے ہر کو نہیں تھمانا ہے اپنا قلم, ہر کو اپنی کرسی پر نہیں بٹھانا ہے, اسے بٹھالنا ہے جس پر اعتبار ہو کہ کام گڑبڑ نہیں کرے گا. تو اختیار دینا شرف ہے, مثل بنانا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ اختیار دیا تھا, اور اختیار دیا اسی لیے مولائے کائنات نے فوراً سجدہ کیا, اور دنیا سمجھی کہ علی کی نماز قضا ہو گئی تھی. جس کی نماز قضا ہو امام نہیں, ہم مسجد کا امام نہیں مانتے. مسجد کا امام نماز قضا کر دے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. انسان کا تو مزاج وہ ہے. علی کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی, دوسری نماز پڑھی اسی لیے تھی کہ لوگ ہمیں اللہ کے مقابلے پر کھڑا نہ کر دیں.
اور پھر جب اعتبار کی بات آئی، جس نے خدا کہا بہت احتیاط سے چلنا چاہیے، بہت احتیاط سے. جس نے خدا کہا اسے زندگی کی بھیک بھی نہیں دی علی نے. آپ سو گئے ہیں، بہت افسوس ہو رہا ہے. مولائے کائنات کا شیوا رہا ہے کہ جنگوں میں رسول اللہ جب جاتے تھے تو رسول اللہ سمجھاتے تھے. یہ رسول کے ماننے والے اسی اسلام کو سمجھ لیتے. تمام اصحاب کرام سے کہتے تھے، مولائے کائنات سے، کہ دیکھو کسی کو اگر پکڑ لینا تو اسے فرسٹ ٹائم نہ مارنا، 3 مار مہلت دینا، 3 مہلت دینا. پہلے کہنا کہ مجھے مار دے، نہیں مار پائے تو کہنا اسلام قبول کر لے کہ میں تجھے نہ ماروں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یا تو میرے مقابلے سے ہٹ جا. اگر 3 وہ باتوں کو نہ مانے تو قتل کرنا. یعنی جو رسول جنگ میدان کے جنگ میں بھی زندگی کی بھیک بانٹ رہا ہو، اس کے ماننے والے کس طرح سے زندگیوں کو لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے مولائے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لیکن خدا کہنے والے کو زندگی کی بھیک نہیں دی، قتل کر دیا. جب قتل کیا تو زندہ کر دیجئے. ریکویسٹ آئی، اللہ نے کہا زندہ کر. اللہ ہی نے تو کہا ہوگا نا، دوسرا امتحان لیا، زندہ کر دیا. کہ اب تو خدا کہیں گے غلط دعوے پر غلط دلیل، جو آج کل کی ذاکری ہے. غلط دعوے پر غلط دلیل ہے. لگا جی اب تو خدا ہو، آپ نے تو مردے کو زندہ کر دیا. تو علی نے کیا کیا؟ جو علی اپنے قاتل کو دودھ پلاتا ہے، اتنا رحم دل، اس نے زندہ جلایا. زندہ. سخت ترین سزا مولائے کائنات نے دی ہے. تو کمیل ابن زیاد نے پوچھا تھا مولا اسے زندہ کیوں جلایا؟ کہا اتنی سخت سزا کہ لوگ خوف سے مجھے خدا نہ کہیں. بھئی یہی تو فرق ہے علی میں اور دوسروں میں. دوسروں نے خوف پیدا کیا کہ اسے خدا کہا جائے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دوسروں نے خوف پیدا کیا فرعون اور نمرود نے لوگوں میں کہ لوگ مجھے خوف سے خدا کہیں، اور علی نے خوف پیدا کیا کہ لوگ مجھے خدا نہ کہیں. تو یہ مقابلہ جائز نہیں ہے. تیسری غلو ہے. غلو کے بارے میں آیت اللہ عبد الحسین رازی کا کہنا یہ ہے کہ غلو کا عربی میں لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر 2 لوگ کھڑے ہیں اور دونوں، غلو کا تصور کوئی کر ہی نہیں سکتا، خاص کر آل محمد کے لیے. کیسے نہیں کر سکتا؟ اس سے کہ 2 شخصیتیں کھڑی ہوں یا کسی باپ کا 2 بیٹا ہو، اس نے دیکھا ہو اور ان کو تمام حالات سے پڑھنے کے بعد کہے کہ یہ اس سے افضل ہے. اسے کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، غلو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کنفیوز ہوگا تو مجھ سے بحث کر لیا، چونکہ ممبر پہ میں سارے ریکوائرمنٹ کو نہیں پوری کر سکتا. اسے کہتے ہیں غلو. کہ اگر کوئی آل محمد علیہ السلام اپنے بارے میں، آپ نہیں، جملہ کہہ دیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کہیں حد سے زیادہ تو نہیں کہہ دیا ہے، تو اس وقت تم انکار نہ کرو. کیا جملہ کہا ہے؟ اس وقت انکار نہ کرو، قرآن کی آیتیں متشابہ کی بنا پہ مان لو. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. چونکہ نہ آپ نے اللہ کو مکمل دیکھا ہے نہ ان کو مکمل دیکھا ہے. اگر مولائے کائنات کھڑے ہو کر کہیں پر کہہ دیں کہ انا رازق، میں رازق ہوں، اللہ کبھی نہیں کہا. اللہ کہیں علی نے اپنے کو نہیں کہا. اللہ ذات کا معاملہ ہے. لیکن جہاں پہ اختیاری فعل کا معاملہ ہے وہاں پہ اگر علی کہہ دے کہ میں رازق ہوں تو غلو سمجھ کے انکار مت کرو. جس طرح تم قرآن کی متشابہ آیتوں کو مانتے ہو کہ آیت ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے، اسی طرح مانو بھلے سمجھ میں نہ آئے.
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ غلو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو بھی مکمل طریقے سے جانتا ہو اور علی کو بھی مکمل طریقے سے جانتا ہو، تو وہ کہہ سکتا کہ نہیں یہ ان سے بڑھ گئے۔ اسی لیے رسول نے تینی شخصیت نے جملہ کہہ کر غلو کو ان کے لیے دفن کر دیا ہے۔ مثل نہ بناؤ، مقابلہ مت کرو، توجہ فرما رہے ہیں، اختیارات دیے ہیں، لہذا کیا کہا تھا علی، خدا کو یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا۔ میں کیا کہہ گیا، یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا۔ اب جو آ کر جنگ کر کے اتنی زحمتیں اٹھا کر خدا کی وحدانیت کو منوا رہا ہے، خدا کو شرک سے پاک بتا رہا ہے، وہی کہہ دے کہ میں خدا ہوں؟ وہ نہیں کہہ سکتا نا۔ اب اگر وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں رازق ہوں یا میں موت اور حیات کو دینے والا ہوں، تو وہ خدا کے سینس میں نہیں کہہ رہا ہے، اپنے اختیارات کو بیان کر رہا ہے تاکہ منافق سمجھے کہ علی کا شرف کیا ہے۔ اب ایکسپیلن ہوئی نا بات بہت ساری، اجی فلاں تو نوسہری ہو گئے، ارے آسان ہے نوسہری ہونا، پاگل ہو گئے، کمال ہے۔ فلاں جی غلو کرتے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عربی کی تو عبارت صحیح پڑھنا نہیں آتی، فلسفے کے قانون نہیں پتہ ہے، جو ذہنوں کو مضبوط کرنے منطق و فلسفہ سے تو معلوم نہیں ہے، پوچھ دیں کہ یونانی فلسفہ کیا اور اسلامی فلسفہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کہتے ہیں کہ ارسطو میں، ابو علی سینا میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے، ملا صدرہ میں کیا فرق ہے؟ سن لیجئے، ملا صدرہ ابو علی سینا میں کیا فرق ہے؟ عشق کی تعریف کی، یہ ہے فرق تو معلوم نہیں کہتے جی بڑھا دیا۔ تو یہ کہہ کے آپ اپنے دروازے کو بند نہ کریں، اس لیے کہ انکار سد الباب ہے۔ آپ اپنے دروازے کو معرفت اہل بیت کے لیے بند نہ کریں۔ اللہ اکبر، ٹھہر جائیں، متشابہ ہے وہ چیزیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کنفیوز ہیں، تو انکار کر کے ختم نہ کریں، آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ کے انکار کر کے بند کر دیا تو عشق کی منزلوں پہ نہیں پہنچو گے، عشق کی منزلوں پہ نہیں پہنچو گے۔ اب توجہ فرمائیں، ابو علی سینا کہتا ہے کہ جب یہ موسیٰ آئے کوہ طور پہ، دیکھیں فلسفہ ہے، کوہ طور پہ آئے اور کہا کہ اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ عشق یہ تھا، توجہ فرمائیں، عشق یہ تھا کہ موسیٰ یہ نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تمہاری بات کا انکار کر دے اور تمہیں سبکی ہو جائے، لہذا جس سے عشق کر رہے ہو اس کا خیال رکھ کے آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن ملا صدرہ جو عالم تشیع کی مضبوط کڑی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عشق یہی ہے کہ کہہ کے دیکھ، اگر وہ منع کرے گا تو کم سے کم بات تو کر لے گا۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جاؤ موسیٰ، ٹھہر جاؤ موسیٰ، ٹھہر جانو۔ وہ انکار کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، خدا نہیں دیکھا جا سکتا، ڈانٹے گا، انکار کرے گا، گفتگو تو کر لے گا، معشوق کی آواز تو سن لے گا۔ اس سے کہتے ہیں عشق، اور عشق کی معرفت کی انتہا کا نام عشق ہے، جسے ہم اپنے لفظوں میں محبت کہتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ علی تیری محبت عبادت ہے، ایسے نہیں ہے،
علی تیری محبت ایمان ہے، یہ شوشہ ہے، یہ ایسے نہیں آنے والی ہے، معرفت پہلے حاصل کرو۔ اور ہم یہیں اٹک جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں، اسٹیشن ہی پہ اٹک جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ، فلائٹ میں چڑھتے ہی نہیں کہ اپنے ملک پہنچے، اٹک وہیں جاتے ہیں، ٹکٹوں کے چکر میں اٹک گئے، پڑے رہے سال 2 سال پڑے رہو۔ ہم اٹک یہاں، ہماری مثال یہی ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ جھگڑا کر رہے ہیں اور منزل ہماری کہیں اور۔ تو میں نے بہت دنوں سوچا کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ مومنین جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے، یہ وقت آ گیا ہے کہ ممبروں سے بیسک بات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، کمیونیکیشن اتنا تیزی سے فاسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طریقہ کار کو تبدیل نہ کیا اور یہی سب باتیں ادھر ادھر کی ممبروں سے کرتے رہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس ان باتوں کا جو آل محمد نے سمجھائی، جواب نہیں ملے گا آپ کو جب تک علماء ایکسپلین نہ کریں۔ لہذا ہم دنیا دیکھتے ہیں اور ہم اپنی مجالس کو یوں ہی ڈھالتے ہیں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ ذرا ایک جواب مل جائے تو میں کامیاب ہوں اس موقع پر، چاہے بہت سے لوگ اپریشیٹ کریں نہ کریں وہ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک جواب ملنا چاہیے۔ غلو کی بات آئے تو یہ بہت بہترین جواب ہے کہ اختیار اللہ نے دیا ہے اور اختیار دینا شرف ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم۔ تیسرا لفظ ہے تعویل کا۔ اجی وہ تو تعویل بھی رائے کرتے ہیں، تفسیر بھی رائے کرتے ہیں۔ تعویل کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں لفظ تعویل آیا ہے۔ تعویل کب آیا ہے؟ توجہ فرمائیں، جب جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے سامنے وہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تعویل کا لفظ نہیں لاتا۔ خواب دیکھا، یوسف سے بیان کیا، خاموش ہو گئے۔ جب بھائی آئے ہیں، توجہ فرمائیں، جا کے سورہ یوسف میں دیکھیے گا، جب بھائی آئے ان کے مصر میں اور جناب یوسف نے دیکھا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے یوسف تیری تعویل پوری ہوئی، تعبیر نہیں کہا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، معنی کے حصول کا نام تعویل ہے، لفظوں کی بازیگری کا نام تعویل نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا اے علی انا اقاتل علی تنزیل القرآن وانت تقاتل علی تعویل القرآن۔ اے علی میں نے جنگ کیا ہے تنزیل قرآن پر، تو جنگ کرے گا تعویل قرآن پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تعویل معنی کا نام ہے۔ اب آئیے یہاں سے ایک اور بحث شروع ہوتی ہے جو بہت عظیم بحث ہے، توجہ فرمائیں۔ اردو ہے، کاش اردو کی طرف میں کہتا ہوں اردو پڑھیں تو آپ کہتے ہیں جی مولانا اردو ہی کے چکر میں لگیں، ہمیں تو انگلش پڑھنا ہے۔ کچھ نہیں آ سکتا، یہ معرفت کے دروازے اور زبان نہیں کھول سکتی ہیں، اس لیے کہ آل محمد نے عربی بولی ہے اور عربی سے سب سے نزدیک زبان فارسی یا اردو ہے۔ اس میں عربی میں ایک بحث ہے لفظ اور معنی کی، توجہ فرمائیں، آج کی بحث یہیں پر روک لوں گا میں۔ لفظ اور معنی کی بحث ہے، لفظ کسے کہتے ہیں اور معنی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتے رہے ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ لفظ بنایا جاتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے، لفظ کا حصول غایت نہیں ہے، لفظ کا حصول ٹارگٹ نہیں ہے، لفظ کے پیچھے جو معنی ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لفظ راستہ ہے، معنی منزل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں شعراء حضرات تشریف فرمائیں، بڑے ادیب لوگ بیٹھے ہیں۔ لفظ راستہ ہے، حصول معنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھ کے کہیں پانی پانی پانی، اور جب الفاظ کی بازیگری کرنی ہو تو کیا کہیں گے؟ پانی اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ماں، فارسی میں آپ، انگلش میں واٹر، افغانی میں منہ، اس کے علاوہ میری زبانی نہیں آتی۔ اب جتنی زبان آتی جائے گی اتنے وہ لفظ بنتے چلے جائیں گے۔ 1000 زبان ہو اور 1000 لفظ بنتے چلے جائیں، توجہ فرمائیں، اسے کہتے ہیں تفسیر لفظ۔
یعنی تفسیر کا مراد کیا ہے؟ ایک انگریز سے آپ پانی نہیں کہہ سکتے، واٹر کہیں گے تو تفسیر ہے، لیکن وہ پانی مانگتا ہے، آپ کہتے رہے واٹر واٹر واٹر، تو یہ الفاظ کی بازیگری ہے۔ اس واٹر کی عظمت کب معلوم ہوگی؟ جب پانی اس کی زبان سے لگ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں کہتا رہا ہوں پانی پانی، ساری رات کہتا ہوں، جب تک کہ پانی پیئیں گے نہیں میری پیاس نہیں بجھے گی۔ چاہے کسی لینگویج میں 1000 بار کہتے رہیں پانی پانی، آپ اس پہ توجہ کریں، بہت عظیم بحث ہے۔ پانی 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 کرتے رہیں جب تک کہ پانی کا حصول نہیں ہوگا، پیاس پانی پانی کرنے سے بجھنے والی نہیں ہے۔ تو جو پانی، وہ جو ایک جو مادہ ہے، وہ ایک جو لیکویڈ ہے، اس کے لیے لفظ رکھی گئی تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ بھئی توجہ فرمائیں۔ اسی لیے رسول نے بڑا حسین جملہ کہا، علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، جملہ سنیے گا، مولا یہ رسول نے کیا کہا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ مسکرا کے کہا، قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ جیتے رہو بیٹا، گرم۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ نہیں، دوسرا لفظ کہتا ہوں، لفظ کی خاصیت ہے کہ وہ خاموش رہے گا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ معنی کی خاصیت ہے کہ بولے گا۔ انسان لفظ ہے نا، انسان بولتا ہے؟ نہیں، لفظ نہیں بولتا، معنی بولتا ہے۔ بھئی یہی تو دنیا نے سمجھا نہیں کہ جب نیزے پر قرآن صفین میں بلند ہوا تھا تو علی نے یہی جملہ کہا تھا، وہ کاغذ میں قرآن ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ جیتے رہیے بابا سے بلند۔ محسوس کر رہے ہیں اس گفتگو کو؟ قرآن اسم ہے، علی معنی ہے، علی قرآن کے ساتھ، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ جو ریپیٹ کیا ہے نا، یہ لفظ نشر مرتب ہے۔ لفظ نشر مرتب کا مطلب کہ توازن ایک ہے۔ جب معیت کا لفظ آتا ہے، یہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، اگر ایک بار کہہ دیا جائے، اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن علی کے ساتھ بس، تو یہاں پر کبھی معیت میں تھا، کبھی نہیں تھا۔ لیکن جو لفظ نشر مرتب استعمال کیا تھا، جو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہاں وہاں علی تھا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاں جہاں قرآن تھا، چونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ معیت کا جو ریپیٹیشن ہے، جسے علم کلام میں کہتے ہیں لفظ نشر مرتب۔ غیر مرتب ہوتا تو کہیں نہ کہیں اعتراض ہوتا، کہیں نہ کہیں اشکال ہوتا کہ نہیں کہیں نہ کہیں چھوٹا ہے ساتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لیکن لفظ نشر مرتب کہا جاتا، جیسے پہلا جملہ ویسے دوسرا جملہ،
علی ما الحق والحق ما علی، جب سے حق ہے تب سے علی ہے، جب سے علی ہے تب سے حق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں پر اگر دونوں میں سے پہچاننا ہے کسی ایک کو تو جو خصوصیت پہلے کی ہوگی وہی دوسرے کی۔ اگر بحث آپ اچھی نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں، چونکہ یہ ہمارے درس کی بحث ہے، یہ ہماری علمی بحث ہے جو میں آپ کو یہاں تک لا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے تو آگے بڑھے گی، ورنہ روک لیں گے۔ مجھے اپنی مجلس کو بوجھ نہیں بنانا آپ کے اوپر، میں چاہتا ہوں ان باتوں کو سمجھیں۔ لفظ نشر مرتب کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب متکلم کلام کرنے والا لفظ نشر مرتب استعمال کر دے تو وہاں پر اشارہ یہ ہوتا ہے، عربی کی کوالٹی یہی ہے کہ جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت علی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی، فرق یہ ہے کہ وہ قرآن لفظ ہے، یہ معنی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، علی جبل، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو دنیا دیکھتے تم کہ یہ کیسے درار پڑ گئی، کیسے شگاف آ گئے۔ متصدع کے معنی ہوتے ہیں شگاف ہونا۔ پہاڑ سے مراد پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ سے مراد جمود ہے، جمادات ہے۔ کیوں؟ اعتراض کیا ہوگا؟ اس کا مطلب پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ پڑتا، زمین پہ کرتے تو زمین نہیں پڑتی۔ میں آپ کیا دیکھیں نا بات کیا ہے۔ تو جبل سے مراد یہاں پر جمود جمادات مراد ہے، یہ تمام علماء نے، سنی علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن جمادات پر آ جائے، کسی سخت چیز کے سامنے اس پر نازل ہو جائے، اس میں شگاف ہو جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کسی سخت چیز پر آ جائے تو یہ قرآن آنے سے شگاف پڑتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ توجہ فرمائے جان محترم، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر قرآن اسم نہیں ہے تو پورے قرآن کو کائنات کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھ دیجئے، پورے قرآن کو، ایک نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے ایک، اگر قرآن نازل کریں، اللہ جتنا بھی قرآن ہے اس کو رکھ دیں اوپر، تو کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، پہاڑ ہلے گا؟ ہلے گا نہیں۔ تو پھر اللہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، اگر قرآن کا معنی ان کے سامنے آ جائے، ہائے ہائے، تو یہ شگاف ہو جائے گا۔ اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کعبہ جو پہاڑ سے مضبوط ہے اسے شگاف کیوں بنایا؟ تاکہ قرآن کے معنی تک پہنچ جاؤ۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والو۔ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کعبے میں علی کا آنا علی کا شرف ہے، کعبے کا شرف ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لدن کی منزل چھوڑ کے آ رہا ہے۔ علی اللہ کی اندیت کی منزل چھوڑ کے آ رہا ہے، اللہ کے قرب کی منزل چھوڑ کے آ رہا ہے۔ کعبے کو شرف ہے کہ علی وہاں پہنچا، وہ پہنچا جو اللہ کی اندیت میں ہے۔ نہیں، یہ لفظ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، وقت ہمارا ہو گیا لیکن میں سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی اندیت میں ہے۔ تو جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی۔ اب قرآن کی صفت کیا ہے؟ تو خداوند عالم دو لفظیں استعمال کرتا ہے قرآن کے لیے۔ پہلی لفظ ہے کہ قرآن اللہ کی اندیت سے نازل ہوا۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی اندیت سے نہ آیا ہوتا، عند غیر اللہ، اللہ کی اندیت سے نہ آیا ہوتا، غیر اللہ کی اندیت سے آیا ہوتا، تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ یعنی اللہ کی اندیت سے آیا، لہذا اختلاف نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے عند اللہ، اللہ کی اندیت،
پھر ایک لفظ ہے لدن. لدن کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر پہلی آیت میں الف لام میم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کیا لفظیں رکھ دی ہیں. یہ قرآن ہے جس سے توجہ فرمائیں اس کی آیات کو ہم نے آسان بنایا, پھر اس کی تفصیل بیان کر دی. یہ حکیم خبیر کے لدن سے آیا ہے. اگر میں سمجھا لے گیا تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ غلو ہوتا کیا ہے, مشابہت کیا ہے, ورنہ نصیریت کا تو الزام لگنا ہی ہے. ہاں, کم ظرفوں کے لیے علی نہیں ہے. کم ظرفوں کے لیے نہیں ہے علی. جاننے والا اور نہیں جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا. اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے آسان سے ترجمے میں کہیں گے اللہ کے پاس سے آیا, اللہ کے قریب سے آیا, یہی ہے نا. لیکن عربی ہے, میں نے کہا نا عربی ہے. عربی میں قرآن کو اسی لیے نازل کیا تھا. قرآن مجید میں بہت جگہ پر جو عجمی تھے وہ آ کے رسول سے پوچھا ہے انہوں نے کہ ہماری زبان میں قرآن کیوں نہیں نازل ہوا. ہم انگلش جانتے تھے. آج کیا ہوتا شیعہ تو بھی پہنچ جاتا. یہ جو انگلش کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا, انگلش یہ پہنچ جاتے رسول کے پاس. کہتے ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, انگلش میں قرآن کیوں نہیں نازل ہوا, ہم اجمی ہیں. تو پوچھا لوگوں نے. ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر نے پوچھا تھا, تو اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, تم کیا جانو کہ عربی کیا ہے. میں اس آیت کا آپ کو کوٹیشن دے دوں گا آنے کے بعد. عربی پر تاکید کیا ہے. عربی کی خاصیت کیا ہے, تاکہ عربی سے ہی سمجھ میں آئیں گے سارے مسائل. اتنی وسعت ہے اس زبان میں. ہم کہتے ہیں قریب. عربی میں قربت کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا اور شہزائی پڑھ دوں میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محسوس کریں گے چند چیزیں استعمال ہوتی ہیں عربی میں. ایک لفظ ہے قرب, ایک لفظ ہے دنو, ایک لفظ ہے لدن. آدھی آج بات اور آج ہی کل بات کروں گا, ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ساری آج بات نہیں کریں گے. قرب, دنو, لدن اور اندیت, یہ 4 لفظیں استعمال ہوتی ہیں. چاروں کے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پاس, ان کے پاس, ان کے نزدیک سے. لیکن جب اگر آپ عربی کو عربی کی طرف سمجھیں گے تو فرق ہے. قرب کسے کہتے ہیں؟ سب کہتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ, اللہ کے قرب کے لیے. کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے دنو کے لیے, کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے لدن کے لیے. یہ کیوں روکا تمہیں وہاں پہ؟ اس لیے کہ تم جاننے والے کے برابر نہیں ہو, لہذا تمہیں قرب کی منزل پہ روکا ہے, دنو کی منزل پہ نہیں لایا. قرب اور دنو کیا ہے؟ پہلے لفظوں کا معنی سمجھ لیں. قرب مثال کے طور میں یہاں بیٹھا ہوں اور جہاں تک مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ میرے قرب میں ہیں. سو گئے ہیں تو میں آگے نہ بڑھوں. جہاں تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم مولانا کے قرب میں تھے. جب عربی بولے گا, کوئی عرب بولے گا, اسے قرب کہتے ہیں. اس سے اور کم فاصلے کو دنو کہتے ہیں. دنو کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ سامنے والا یوں ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملا لے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اسے کہتے ہیں دنو. اللہ نے معراج پر یہی لفظ استعمال کیا تھا, ادنو منی, اے رسول مجھ سے دنو کی منزل میں آ جا. کہ اگر میں آ جاؤں جس میں اول آئے گا نہیں تو ہاتھ بڑھا کر تجھ سے ملاقات کر لوں. میں توجہ فرما, یہی فرق ہے. ہمیں قرب تک روکا, محمد کو دنو تک بلایا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ہمیں قرب تک روکا, رسول کو دنو تک بلایا. اور چوتھی نزدیکی کا تیسری کا نام ہے لدن. لدن کسے کہتے ہیں؟ اے کاش تڑپ نہ گئے تو پھر مجلس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں کون کتنا تڑپتا ہے اور کون کتنا گوہر لے جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کبھی کبھی جسارت کرتا ہوں, لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ بات ہماری پہنچ جائے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرے استاد کہتے تھے خریدار کے سامنے بولنا, تماشائیوں کے سامنے نہیں.
صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. تیسرا لفظ ملاحظہ فرمائیں, قرب, دنو, اب آیا لدن. میرا لباس میرے لدن کی منزل میں ہے. آئے ہائے, میرا لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے, یا آخری والی بنیائن, جسم سے لدن کی منزل میں ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی سارے راز جانتی بھی ہے لیکن جسم نہیں ہے. آئے ہائے, میں کیا کہوں آپ. یہ ہمارا کپڑا ہمارے جسم کی ساری خوبصورتی کو جانتا ہے لیکن جسم نہیں ہے, لدن کی منزل میں ہے. اور جسم کو چھپایا بھی ہوا ہے, جسم کے راز کو چھپایا بھی ہوا ہے. رازدان جسم ہے لیکن جسم نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول نے علی کے لیے دعا کیا تو کیا کہا تھا؟ وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ اپنے لدن سے بھیج. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھ رہے ہیں جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے آپ کو, خوش رہیے. کیا عظمت ہے یہ. یہیں پر ہم پھنس جاتے ہیں. لدن کی ماں اپنے لدن سے بھیج, سلطان النصیرہ, میرے لیے لدن سے بھیج. لدن وہ مقام ہے, یہ صرف مثال کے لیے ہے, اللہ جسم نہیں دیکھتا. مثال ہے کہ لدن کی قرب کتنی ہے. جسم سے کپڑا جس طرح سے ہے اسے لدن کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, یعنی کپڑا جسم کے تمام راز کو جانتا بھی ہے. جسم کا مظہر ہے کپڑا, اس لیے کہ لدن کی منزل میں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مولا بار بار یہ کیوں کہتے تھے انا اسرار الالہیہ, ہم اللہ کے رازداں ہیں, اس لیے کہ دلوں کی منزل میں ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر, اس لیے کہ لدن کی منزل میں ہے. انا اسرار الالہیہ, ہم اللہ کے راز ہیں. اللہ نہیں, اللہ کے راز ہیں. راز وہی جانے گا جو لدن کی منزل میں ہوگا. اور رسول نے کہا اپنے لدن سے بھیج. توجہ فرمائیں. اور چوتھے قرب, اس کے لیے میں دلیل ہوں. چوتھا قرب ہے اندیت. لدن اور اندیت میں کیا فرق ہے؟ آج یہ لباس ہے, آج جو میں نے بنیان پہنی ہے اسے اتار کے دوسری پہن لیں گے. لدن میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آج کوئی اور لدن کی منزل میں ہو, کل کوئی اور لدن کی منزل میں ہو. لیکن اندیت کیا ہے؟ میرا علم میری اندیت میں ہے. ارے جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے. میرا علم میری اندیت میں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا تو میں نے اپنا علم کمرے میں چھوڑ دیا. ہائے ہائے, میرا علم میری اندیت میں ہے. جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں وہاں یہ میری اندیت جائے گی. نہیں پہنچے آپ؟ توجہ فرمائیں. اور کیا کہا؟ قرآن اللہ کی اندیت سے چلا. قرآن بھی سمجھا رہا ہے کہ ہماری اندیت میں کون ہے. آئیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جائیے آیت دیکھیے گا, حوالہ دے رہا ہوں. سورہ انبیاء
آیت نمبر 19، اس سے بڑا فضائل اور اللہ کیا پڑھے گا؟ ہر دماغوں کے لیے قرآن تھوڑی آیا ہے، عجیب آیت رکھی ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی خلقت آسمان میں بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور کچھ لوگ اس کی اندیت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفضل نے امام صادق سے سوال کیا، آئے ہائے اگر میں یہ سمجھا گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ مفضل ایک راوی تھے، انہوں نے چھٹے امام سے ایک مسئلہ پوچھا، کہا مولا یہ جو سورہ انبیاء کی آیت آئی ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ بہت سی ہماری خلقت آسمانوں میں ہے، بہت سی ہماری خلقت زمینوں میں ہے، تو یہ کون ہے؟ زمین میں ہے۔ تو کہا کہ جو آسمان کے رہنے والے ہیں وہ آسمان میں ملائکہ وغیرہ، جو زمین پر رہنے والے ہیں وہ زمین کے۔ تو مفضل مسکرا کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ زمین میں ہیں نہ آسمان میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان سے پہلے ہیں، تبھی تو اللہ کی اندیت میں ہے۔ مسکرا کے کہا نحنو عند اللہ، ہم آئے ہائے ہم 14 اللہ کی اندیت میں رہتے ہیں، اور اندیت کا کمال یہ ہے کہ جہاں جہاں ذات جائے گی وہاں وہاں اندیت جائے گی۔ تب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جہاں جہاں رب جلی ہے وہاں وہاں مولا علی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ ہے معرفت، اسے کہتے ہیں معرفت۔ انکار کر دیں گے تو رہ جائیں گے۔ تو جب تمہارے سامنے کوئی ہماری بات بیان کی جائے تو فوراً انکار مت کر دو۔ اللہ بات ہے، مثل نہ بناؤ، اللہ کی مثل نہ بناؤ، اللہ کا مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرو گے تو خود ہی مار دیں گے، خود ہی حضرت علی قتل کر دیں گے، ہماری تو نوبت ہی نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آل محمد، دیکھیے بات، آل محمد اگر کوئی بات اپنے بارے میں کہہ دیں، میں مولوی نہیں، بڑی احتیاط رکھی ہے، ہم نہ کہیں، آل محمد کہہ دیں۔ جیسے ابھی حدیث میں کہہ دیا کہ ہم اللہ کی اندیت میں ہیں، آپ سوچ لیں کیسے اندیت میں رہیں گے؟ تو سوچ تو سکتے ہو لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو انکار مت کرو، اسی طرح مانو جیسے تم قرآن کی متشابہ آیتوں کو مان رہے ہو۔ الف لام میم سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا ہے، مان تو رہنا قرآن کا حصہ ہے۔ الف لام را مان تو رہنا قرآن کا حصہ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہر چیز تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر راز کہاں رہے گا؟ علی تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ لہذا آل محمد نے خود کہا ہے، کیا کہا ہے؟ دوسرا جملہ ہے جو اس پر کل بحث کروں گا۔ عبدالحسین رازی نے کہا کہ آل محمد نے خدا کو کیسے پہچانا، کیا کہہ کے پہچانا؟ دعائے صباح مولا کائنات کی دعا ہے، آپ کو کم سے کم جمعے کی صبح میں پڑھنی چاہیے، دعائے ندبہ سے پہلے، یا روز پڑھیں تو بہت برکت ہے۔ دعائے صباح بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس میں ایک جملہ ہے، کیا فرمایا؟ اے اللہ میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا۔ اور آج آگے کہا ہے کہ کیا تیری ذات سے کوئی زیادہ شے ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پہچانوں؟ تو خود ظہور کی منزل میں ہے، تو تجھ سے تجھ کو پہچانا۔
نہیں آپ پہنچے نا میں نے کیا کہا ہے. عبدالحسین بہبانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ان کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ اللہ کو براہ راست پہچان رہے تھے, چونکہ اللہ کی پہلی مخلوق تھے. ان کے اور اللہ کے درمیان میں صرف خلقت کا فاصلہ ہے کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہیں, ورنہ کوئی شے نہیں تھی. تو پہچانا براہ راست تھی نا, لیکن وہ تمہیں ایک معرفت کا راستہ بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا, تم علی کو علی سے پہچانو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تم آل محمد کو آل محمد سے پہچانو, جو وہ کہہ دیں اسے مانو. اور اگر کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جس طرح قرآن کی متشابہ آیتوں کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہو, ویسے یہاں بھی چپ ہو جاؤ. جیسے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا ویسے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ روایت کمزور ہے, کمزور تمہارا عقیدہ ہے, کمزور تمہارا دماغ ہے. روایت کمزور ہے اور یہ نہیں مانا, رے کیسے کمزور ہے بھائی, یہ ہم کہہ کے انکار نہیں کر سکتے. اور اسی کو کہتے ہیں معرفت کا راستہ. اسی لیے کربلا امام حسین السلام جو حبیب نے مظاہر سے پوچھا تھا, فقیہ کہا ہے, فقیہ. آج لوگ مرجع کی برائی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. مرجع کوئی فتویٰ دیتا ہے تو نہ کیسے کہہ دیا. ارے دین کا مالک وہ ہے, غیبت امام میں دین کا ذمہ دار مرجع ہے, مراجع کرام ہے. ان کی کسی بھی بات کو اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسی طرح مانو جیسے متشابہ آیت کو مان رہے ہو. چھوڑ دو ان کے اوپر, تمہیں کیا پرابلم ہے, جواب تو انہیں دینا ہے, ہمیں تو نہیں دینا. تقلید کا مطلب ہے جو کہہ دیں ہاں چراغ بجھا دو بجھا دو, پھوڑ دیں پھوڑ دو, گھاٹا ہوگا وہ جانے. جیسے جل رہا کہیں پھوڑ دو, پھوڑ دیا. اب یہ ٹوٹ گیا, یہ اس کا انکوائری ہوگی, وہ جانے. ہم تو تقلید کر رہے ہیں. تو انہوں نے آلریڈی تقلید اسی کا نام ہے نا, تقلید اسی کو کہتے ہیں. کہا ہے بھلا پھوڑ دو, پھوڑ دیا. تقلید اسی کو کہتے ہیں. اب وہ نقصان کیا ہوا اور جس کا ہے وہ انکوائری کرے گا, پوچھے گا, ہم سے تھوڑی پوچھے گا. ہم تو کہیں گے ہم تو, انہوں نے کہا ہم ان کے مقلد تھے, تقلید کرے, انہوں نے کہا توڑ دو, ہم نے توڑ دیا. انہوں نے کہا چھوڑ دو, ہم نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کر لو, ہم نے کر لیا. تو یہ آپ کو ذمہ داریوں سے نجات دینے کے لیے عہدہ رکھا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں. پریشان ہم اور آپ اپنی حرکتوں سے ہو رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اسی لیے امام حسین نے ایسے فقیہ کو پر لفظیں نہیں اٹھانی چاہیے. جانتے فقیہ کس سے کہتے ہیں؟ امام فرماتے کہ جو ہمارے 40 حدیثوں کو یاد کر لے وہ بھی فقیہ ہے. 40 حدیث جسے یاد ہو جائیں وہ فقیہ ہے, اور جسے 4000 حدیثیں یاد ہو. تو امام حسین نے حبیب نے مظاہر کو کیا لکھا تھا؟ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے, دوست نہیں, رجل فقیہ. فقہ کے معنی ہوتے ہیں غور سے دیکھنا, غور سے دیکھنا کہ اس کے ذرات تک پہنچے, اسے فقہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا, ایک لٹریچر آیا کورٹ سے, آپ پڑھیں اسے, جو جج لٹریچر انگلش میں لکھتا ہے اسے آپ پڑھیں, آپ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. پڑھ تو لیں انگلش ساری, کینیڈا میں رہ رہے ہیں, یہیں کے بورڈ ہیں, انگلش آپ کی زبان ہے, آپ پڑھ لیں گے, سمجھ میں آئے گی. ورڈ تو پڑھ لیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ایک اسی زبان کا جاننے والا آدمی ہے, وہ ایک ایک لفظ کو یہاں پہ جو کاما لگایا ہے نا مولانا صاحب, اس میں اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے, جو اس گہرائی تک پہنچے اسے فقیہ کہتے ہیں. اور جب امام موجود ہیں, دیکھیے میں کہاں لا رہا ہوں, تو ان کے سامنے فقیہ کہنا کسی کو بہت بڑا مرتبہ تھا. اسی لیے امام حسین نے ظرف دیکھ کے دیا تھا اور کربلا کے میدان میں ایک سوال کر لیا, حبیب حسین کو تم نے کیسے پہچانا؟ پلٹ کے کہا جیسے آپ نے اللہ کو پہچانا, جیسے آپ نے اللہ کو پہچانا ویسے میں نے آپ کو پہچانا. حسین نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہ اپنا آخری فرزند, دنیا میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دفن کرتا ہے؟
حسین مظلوم کے علاوہ شاید کسی کے ساتھ یہ وقت نہیں آیا. کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہو؟ کوئی بوڑھا باپ اپنے بچے کو دفن کرتا ہو؟ آج تک تو ہم نے نہ سنا سوائے کربلا کے میدان. جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے یہ ہے معرفت، پلٹ کے کہا الہی من الذی وجدک ماذا فقد. اے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ کیا عشق ہے اللہ اکبر. اولاد کی محبت کو قربان کیا ہے، بیٹے کو دفن کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو کھو دیا، علی اکبر کو کھو دیا، عباس کو کھو دیا، قاسم کو کھو دیا، تجھے پایا تو کچھ نہ کھویا. وَإِلَٰهِ مَنِ الَّذِي فُقِدَكَ مَاذَا وَجِدْ. اے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ حبیب نے مظاہر نے جملہ کہا تھا کہ حسین آپ کو ہم نے آپ سے پہچانا. یہ یام ازاں ہیں. قافلہ کوفے کے بازار میں ہے. بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، عجیب سی روایت. لکھا ہے کہ کوفہ چونکہ کربلا سے بہت نزدیک تھا، جیسے ہی کوفے میں قافلہ پہنچا ہے نا عزیزو، تو جناب سکینہ نے پہلا سوال کیا، پھوپھی اماں کوفہ آ گیا؟ ہاں بیٹی کوفہ آ گیا. کربلا تو نہیں ہے؟ نہیں. کہا بس پھوپھی مجھے پانی پلا دیجئے. سکینہ جب تک کربلا میں رہی اس نے پانی کا مطالبہ. اللہ رے مظلومیت شہزادی کی. پھوپھی اماں کوفہ آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا کوفہ ہے، بس مجھے پانی پلا دیجئے. کیا زینب کا امتحان ہے. ساقی کوثر کی لاڈلی سے یتیم بھائی کی بیٹی مانگ رہی ہے. کیا مانگ رہی؟ پانی مانگ رہی. زینب نے سر کو جھکا لیا. جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ پانی کہاں سے پلائے؟ جس کو اونٹ پر بٹھالا گیا وہ پانی کہاں سے پلائے؟ ایک بار پھر کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگے، مجھے پانی دے دے. کیا عظمت ہے. عظمت کو ملاحظہ فرمائے. میں نے کل کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں کہ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، سوچنے کا نام ہے. سوچ لیں. غیرت دار شیعہ ہے، شیعہ غیرت دار ہوتا ہے. ہم سے زیادہ کوئی قوم غیرت دار نہیں ہے. ہم بہت باغیرت ہیں، ہم بہت باغیرت ہیں. ہمارے غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اسی لیے تو جملے پر رو پڑتے ہیں. لیکن اس شہزادی کو دیکھیں کیا عظمت ہے. اللہ اکبر. میں ایک مومنہ تھی، اسی میں اس نے دیکھا، وہ پہچانتی نہیں تھی. اس نے کہا اپنی بچی کو بلایا، کہا دیکھو وہ بچی بہت دیر سے پانی مانگ رہی، یہ ذرا کاسے میں پانی لے لو اور چلی جاؤ. پانی پلانا اور 2 دعا کروانا، اس لیے کہ اسیروں کی دعا قبول ہوتی، ایک میرے حق میں اور ایک اپنے حق میں. سادات سوچو کیا وقت گزر رہا ہے، اولاد فاطمہ پہ کیا وقت گزر رہا ہے. وہ کاسے میں پانی لے کر آئی، جناب سکینہ کے پاس پہنچی. کبھی بھی پانی پی لو، پانی پینے کے بعد ایک دعا میرے حق میں کرنا، ایک دعا میری ماں کے حق میں کرنا. بس یہ کہنا تھا کہ سکینہ نے کہا بیٹا، جناب زینب نے کہا بیٹا پانی بعد میں پینا، سائل کے سوال کو پہلے جواب دو، تم حسین کی بیٹی ہو. سکینہ نے کہا پہلے اپنی دعا بتا. خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، بچیوں پہ تمہارا سایہ رکھے. کہا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے کیا زخم بھرا ہوا جملہ کہہ دیا. کہتا جیسے اللہ نے تمہیں یتیم اور اسیر کیا ہے، دعا کر دے مجھے یتیم اور اسیر نہ کر. بس یہ سننا تھا. ایک بار ننھے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے اللہ تجھ سے تیرے حسین کی بیٹی مطالبہ کر رہے، جیسے تو نے مجھے یتیم اور اسیر کیا اسے یتیم اور اسیر نہ کر. کا دوسرا تیرا دوسرا سوال دعا کیا ہے؟ کا دوسری دعا ہے کہ میری ماں مدینے جانا چاہتی، دعا کر دے کہ وہ مدینے پہنچ جائے. بس مدینے کا لفظ سننا تھا. زینب نے ایک سوال کر لیا، تمہاری ماں مدینے جا کے کیا کرے گی؟ روایت کہتی بچی بہت چھوٹی تھی. اس نے کہا مادر گرامی ہم نے جب دعا کا لفظ کہا تو یہ بیوی پوچھتی ہیں کہ مدینے جا کے کیا کرو گی، آپ ذرا انہیں جواب دے دیں. وہ مومنہ اترتی ہوئی آئی. اس نے کہا آپ نے کیا پوچھا؟ کہا تم مدینے جاؤ گی. کہاں مدینے کیا کرنے جاؤ گی؟ کہتی غضب خدا کا تمہیں نہیں پتا، میرا حسین رہتا.
میرا آقا رہتا ہے، میرا مولا رہتا ہے۔ اس کے بعد پلٹ کے پوچھا اور کون رہتا ہے؟ بس 2 جملہ اور سن لیجئے، اور کون رہتا؟ تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے۔ اور کون رہتا ہے مدینے میں؟ کہاں؟ میری شہزادیاں رہتی ہیں، میری شہزادیاں رہتی ہیں۔ میں ایک بار پوچھا، بی بی نے پوچھا کہ ان شہزادیوں کے نام تم بتاؤ گی؟ بس سے سننا تھا۔ اس مومنہ نے کہا بی بی رہنے دو، مجھے تم سے کوئی دعا نہیں چاہیے، بچی کو پانی پلا دو، مجھ سے تمہیں کوئی سوال نہیں کرنا۔ ارے عزادارو جملہ سن لو، مجھ سے تمہیں کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تم نے شہزادیوں کے نام پوچھے۔ ارے ہماری شہزادی ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام بھرے بازار میں لیا جائے۔ بس سننا تھا، بالوں کو ہٹا دیا۔ ام حبیبہ، ارے وہ زینب آج بازار میں موجود ہے، حسین مارا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش کا سبب قرار دے۔ پروردگار زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت، موت آئے تو آل محمد کی محبت۔ پروردگار حاضرین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ ایک بچہ ہے جو بیمار ہے، بہت مرض الموت میں مبتلا ہے، ریاض علی رضوی، پروردگارہ بی بی زہرا کے صدقے میں اسے شفاء کامل عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو دنیا اور آخرت کے حادثات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ماتمدار، ذاکرین علماء، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں مولا کے زائرین میں شمار فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا اماں، گھر لٹ گیا اماں۔ مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ، گھر لٹ گیا اماں۔ باقی نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا اماں، گھر لٹ گیا اماں۔ مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا